بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وقال تعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد، مال اور بیٹے بیٹیاں یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، اور ان کے ذریعہ جو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، مال کے ذریعہ جو نیکی حاصل ہو یا اولاد کے ذریعہ جو نیکی حاصل ہو، والباقیات الصالحات یہ باقی رہنے والی نیکیاں اور اچھائیاں جو مال کے ذریعہ ہوں یا اولاد کے ذریعہ ہوں، وہ ہزارہ درجہ بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے پاس باقی رہنے والی، وہ ہزار درجہ بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو جوڑے عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بالکل محروم کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کو اولاد عطا فرما دے، اس پر قادر ہے۔ وہ کسی کو اولاد نہ دے، وہ اس پر قادر ہے۔ اور علیم کا مطلب ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں کس کو کیا دوں، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کس کو کیا دینا ہے، بیٹا دینا ہے، بیٹی دینا ہے، کتنا دینا ہے، نہیں دینا ہے، اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ انہ علیم قدیر۔ یہ دو پوائنٹ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور کچھ باتیں آ جائیں۔ جب سے دنیا بسی ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا میں پھیلانے کے لیے اولاد کے پیدائش کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اور اولاد کی ذمہ داری ان کی پرورش کی ان کے باپ ماں پر ڈالی ہے۔ ان کو صحیح نہج پر لگانا، ان کی صحیح پرورش کرنا، اس کی کوششیں کرنا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی، باپ ماں کی، اور بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں بتا دیا، ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے جتنے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں کوئی کمی کمزوری خرابی نہیں ہوتی، وہ تو عین فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔
یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی آیا ہے، اوپر ہی سے آیا ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے فَأَبَوَاهُ، اس کے باپ اور اس کی ماں، یُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں، اور یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی کہ اولاد کی اچھائیاں اور اس کے بگاڑ کی کل ذمہ داری باپ ماں پر ہے۔ ایک بھی باپ ماں یہ کہہ کر دامن نہیں چھڑا سکتا کہ ہم کیا کریں۔ اولاد کی پیدائش کی تمنا کس کو نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ تمنا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے دل میں بھی ڈالا، اور اللہ کے نبی تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوئے، عمریں چاہے جہاں چلی گئی ہوں، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے وہ پر امید تھے کہ اللہ جب چاہے کسی کو اولاد عطا فرما دے۔ اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور ان کی امید کو برلایا کہ 80 اور 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دیا، دکھلا دیا کہ اولاد کے پیدائش میں کسی قانون کا محتاج نہیں ہوں کہ میں 50 سال کے اندر ہی کسی کو دے سکتا ہوں، اوپر جانے کے بعد میں نہیں دے سکتا ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں، جب چاہوں دے دوں۔ اور کسی کو بیٹا دیتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے بیٹا کیوں دیا، اور کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو وہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے بیٹی کیوں دیا، اور جن کو میں دونوں دیتا ہوں بیٹا اور بیٹی وہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے ان کو کیوں دیا۔ ان سے کوئی زیادہ ہماری کوئی اللہ کی رشتہ داری تو نہیں ہے، یا اللہ کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ مل جائے اور کسی کو نہ ملے۔ فرمایا وہ میری مرضی ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور اس کے چاہنے میں کسی کو کوئی دخل ہے ہی نہیں، اور جس کو وہ بالکل نہیں دیتا ہے عقیمہ، بانجھ بنا دیتا ہے، مشین ہی بالکل خراب کر دیتا ہے، تو وہ بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیوں ایسا کیا اس کے ساتھ۔ اس میں تو انسان کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور اللہ اپنی دنیا کے نظام کو چلانا خوب جانتا ہے۔ اگر اس میں انسان کی مرضی کو دخل ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نقشہ دنیا کا کیا بن جاتا۔ اس میں اللہ نے کسی کو دخل دینے کی گنجائش باقی نہیں رکھا، اس کو پورے طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا، اور آگے فرمایا کہ یہ تو تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے اولاد ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بہت مزہ آتا ہے دنیا کے اندر، وہ سب کو آتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ لیکن ایک جگہ فرما دیا قرآن پاک میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک، ضرور، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، فتنہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، خوب بولتے ہیں، یہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ تو فتنہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ دنگا فساد ہو یہی فتنہ ہے؟ اپنی اولاد فتنہ ہے، اپنا مال فتنہ ہے، جس مال کے چکر میں انسان رات و دن بھول جاتا ہے، باپ ماں کو بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے آرام و سکھ کو کھو دیتا ہے، وہ مال بھی فتنہ ہے۔
اور وہ اولاد جس کی تمنا ہر ایک لیے پھر رہا ہے، فرمایا وہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لیکن اب انسان کو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مال سے تم خیر کما لو، اسی اولاد سے تم نیکیاں کما لو۔ یہ نیکیاں اور یہ خیر باقی رہنے والی ہیں تمہارے پروردگار کے پاس، وہ بہت بہتر ہیں۔ باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ یہی اولاد جو تمہاری تمنا ہے اور جو تم کو تمناؤں کے ذریعہ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرو، ان کی صحیح پرورش کرو۔ اور یہ مال جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں کہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں تو ہمیں اتنا مال مل جاتا ہے، اور تمہارا یقین تمہارے ہاتھ پر ہے، تمہاری محنت پر ہے، تمہاری دماغ عقل پر ہے، تمہارے پسینہ بہانے پر ہے، تمہاری کوششوں پر ہے، تمہاری نظر ان چیزوں پر ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ ہمیں مال ملتا ہے۔ لیکن جو 100% صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ مال صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ محنت کرنے والے سب ہیں، محنت تو سبھی کرتے ہیں، تمنا بھی سبھی رکھتے ہیں، کوشش سبھی کرتے ہیں، دماغ سبھی لگاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے دماغ والے محنت کرتے ہیں، انہیں کوڑی نہیں ملتی ہے، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان کے ہاں دولت کا انبار لگ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آنکھیں دیکھ رہی نہیں، تجربہ ہو رہا نہیں، دنیا میں دکھائی پڑ رہا نہیں، تو کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ ہم تو اپنی محنت پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور وہ پرندہ جو صبح صبح رات بتاتا ہے کسی پیڑ کی ڈالی پر، اور صبح کو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اڑ جاتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو اس کے دن بھر کی روزی اس کے پوٹلی میں موجود ہوتی ہے۔ کون سا کارخانہ ہے اس کے پاس؟ کون سی دکان ہے اس کے پاس؟ کون سی نوکری ہے اس کے پاس؟ وہ تو صرف اللہ کا حمد کیا ہے، اور اللہ کی تعریف کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا نام لے کر اڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی روزی رکھی۔ پھر وہ شام کو اسی پیڑ پہ واپس آتا ہے تو اس کی پوٹلی میں اتنا دانہ موجود ہوتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، بس وہ پھر رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے بسیرا کر لیتا ہے۔ وہ پرندہ رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن سمجھتا ہے۔ وہ پرندہ بھی کہتا ہے کہ رات ہمارے اڑنے کی چیز نہیں ہے، رات تو ہمارے بیٹھ جانے کی جگہ ہے، چیز ہے، ہم تو رات کو بیٹھے رہیں گے، اور دن ہمارے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جانے کی چیز ہے، ہم دن میں پھیل جائیں گے، اللہ ہماری مقدر کی روزی دے گا۔ یہ انسان ہے، یہ صرف اور صرف انسان ہے جو رات کو رات نہیں سمجھتا ہے اور دن کو دن نہیں سمجھتا۔ کبھی تو یہ اوندھ کے سوتا ہے تو دن بھر سوتا رہتا ہے، اور کبھی یہ دولت کے پیچھے مرتا ہے تو رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بد عقل انسان کے جتنا بد عقل کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، جس نے دن کو دن بھی نہیں سمجھا، رات کو رات بھی نہیں سمجھا، بس سمجھا تو ایک سمجھا کہ دولت کا پہاڑ بن جائے میرے گھر میں، بس اسی کو سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن یہ مال و دولت کام آنے والی چیز بھی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ آج میں صرف اولاد پہ کچھ باتیں بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد بڑی تمنا ہوتی ہے ہر ایک انسان کی،
اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو نبیوں کی بھی تمنا ہوا کرتی تھی، اور یہ اولاد اللہ پاک اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے نبی، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لاڈلے نبی ہیں ہمارے آپ کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا، بیٹیاں بھی عطا فرمایا اور بیٹے بھی عطا فرمایا، مگر بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے کم سنی میں اٹھا لیا۔ ایک بھی بیٹے کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں نہیں کر پائے، اور بعض بیٹوں کی روح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں نکل رہی ہے، ہاتھ میں اپنے بیٹے کو لیے ہوئے ہیں اور اس کی روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گر رہے ہیں، اور صحابہ یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ تو اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ نبی ہیں اور بیٹے کی محبت میں آپ رو رہے ہیں۔ جی ان کا نام ابراہیم تھا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ تو نبی ہیں۔ مطلب وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی ان چیزوں سے الگ ہوتا ہے، اس کو کوئی غم نہیں آتا ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، ایسا آپ رو رہے ہیں بیٹے کے غم میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس کنیکشن کا اثر ہے جو اللہ نے باپ اور بیٹے کے دل میں جوڑ کے رکھ دیا، یہ تو وہ تعلق ہے، وہ تو محبت ہے جو فطری طور پر اللہ نے باپ اور بیٹے کے دل میں رکھ دیا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ہی نہیں لیکن اس کے باوجود میرے بیٹے کو اللہ پاک اپنے پاس میرے سامنے میرے گود میں بلا رہے ہیں اپنے پاس، تو میں وہی کہوں گا جو اللہ کو پسند ہے اور وہی کروں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ میں اللہ کی پسند کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کی مرضی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بیٹیاں تو رہیں آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی فرمایا، چاروں بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے سامنے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پیار کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو میں اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، شاید کوئی نہ کر سکے۔ ہاں، نواسی سے بھی پیار فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب ایک جمعہ میں کہہ رہے تھے 2-3 جمعہ پہلے کہ اپنی نواسی کو جو حضرت زینب کی صاحبزادی تھیں، حضرت اپنی گود میں لے کر نفل نماز پڑھ لیتے تھے، نواسی کو گود میں لیے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب رکوع سجدہ کرتے تھے تو اتار کے بٹھا دیتے تھے، رکوع سجدہ میں تو گود میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جب رکوع سجدہ سے فارغ ہو کے کھڑے ہوتے تھے اور لمبی لمبی قرات کرتے تھے، پھر گود میں اٹھا لیتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہتے تھے۔ پھر جب رکوع سجدے کرتے تھے پھر اتار کے دکھا دیا دنیا کو کہ دیکھو میں بھی اپنی نواسی سے پیار کرتا ہوں، مگر میں اللہ کو بھولتا نہیں ہوں۔ ہاں، آج بڑا مزہ آتا ہے، ارے نماز کا وقت ہو گیا، کہا جی بچے نے پیشاب کر دیا تھا۔ یعنی بچے کا پیشاب اتنا پیارا ہے کہ جناب آپ کو اللہ سے اتنا پیار نہیں، مسجد سے اتنا پیار نہیں، نماز سے اتنا پیار نہیں، بچے کے پیشاب سے اتنا پیار ہے کہ اسے کوٹ میں، پتلون میں، پینٹ میں، شرٹ میں بسائے پھر رہے ہیں، اذان ہو جائے ہوا کرے، نماز ہو جائے ہوا کرے۔ میری نواسی کا پیشاب جو ہے، میرے بیٹے کا پیشاب جو میرے کپڑے میں ہے، ہم اس کو کیسے بدل لیں گے؟ یہ قوم کا کہ بد دماغی ہے قوم کی، جس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی بھی تو پیار فرماتے تھے اپنی نواسی سے، گود میں لے کر نماز نفل پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور 2 نواسے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے دونوں نواسے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان تو بغل ہی میں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے، ابھی بھی ہے، وہ اس میں تالا لگا رہتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اسی مکان میں ہے۔ وہ دونوں کھیلتے کھیلتے آ گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، حضور سجدے میں ہیں، وہ دونوں کو موقع مل گیا کہ آپ تو سجدے میں ہیں، بس چڑھ گئے پیٹھ پہ، چڑھ گئے، ایک اتر رہے، ایک چڑھ رہے، ایک اتر رہے، ایک چڑھ رہے، اور حضور سجدہ کو لمبا کیے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان. اور صحابہ سوچ رہے ہیں اتنا لمبا سجدہ، اللہ کے نبی کی روح تو نہیں پرواز کر گئی؟ صحابہ ڈر گئے، اتنا لمبا سجدہ. تو جب برداشت نہیں ہوا صحابہ کرام سے، وہ تو بے چین ہو جاتے تھے نا. جب ایک صحابی بے چین ہو کر انہوں نے ایسے کر کے دیکھ لیا، کہا کہ یہ دونوں کھیل رہے ہیں حضور کے پیٹھ پر، اسی لیے حضور نہیں اٹھ رہے ہیں. تو ہاتھ بڑھایا کہ ان کو کھینچ کے اتار لے. وہ حضور سمجھ گئے کہ کوئی ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے میرے نواسوں کو ہم سے جدا کرنے کے لیے. حضور نے اپنا ان کا ہاتھ جھٹک دیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان. کہا نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لمبا سجدہ ہوگا، جس کا جی چاہے جھکا رہے، جس کا جی چاہے بھاگ جائے، لیکن میں نواسوں کو تو پیٹھ پر سے جب تک کہ وہ نہیں چاہیں گے میں اٹھا نہیں سکتا. پیار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے کیا ہے، مگر ایسا پیار نہیں کیا جیسا ہم اور آپ کرتے ہیں، کہ ہم اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے پیار کرنے کے لیے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو پیار بھی کر رہے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں جو اللہ کی مرضی سے ملے ہیں. ان کا حق یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کی پرورش کی. یہ نہیں سوچیں کہ ہم ان کو بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری دلا دیں گے، ان کو پر لگا دیں گے کہ وہ ایک دم سے دولت بٹورنے لگیں، اونچی اونچی نوکریاں مل جائیں تو ہم نے حق ادا کر دیا. قطعی نہیں، قطعی غلط ہے. بیٹیوں کی اور بیٹوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ اسلام پر قائم رہیں، دین پر زندہ رہیں. میں نے عرض کیا کہ روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک پرندے کو بھی روزی دے دیتا ہے، انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ پرندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بندے اللہ کو یاد کریں گے تو بندے تو پرندوں سے اچھے ہیں، ان کو اللہ ضرور دیں گے روزی. اور اگر یہ اللہ کو بھول کر صرف اور صرف روزی پر یقین رکھ لیں اور روزی کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیں تو بڑے بڑے امتحانات آئیں گے، بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اور ہو رہے ہیں. آج ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈگریاں بہت لمبی لمبی ہیں، اور بڑا لمبا لمبا موبائل بھی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں رلا دینے کے قابل. ان خبروں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو سر اٹھا کر چلنے کا حق بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کے آگے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد اتنی بگڑ سکتی ہے، اتنی برباد ہو سکتی ہے. ہم نے اپنی اولاد کو کہاں پہنچا دیا؟ ہم نے اپنا اولاد کو کیا بنا دیا؟ یہ آج سوچنا پڑے گا. آج ہماری بچیوں کا ہاسٹل میں رہنا صرف ڈگریوں کے خاطر، اونچے اونچے نوکریوں کے خاطر ہاسٹل میں رہنا، تنہا رہنا، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر، 12 سال کی عمر وہاں ہاسٹلوں میں گزار کے جب وہ ہمارے سماج میں آتی ہیں، جو ان کا نقشہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں، وہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس لیے اولاد کی تربیت ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت کریں. پیار کرنا، محبت کرنا یہ فطری چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود محبت ڈال دیتے ہیں باپ ماں کے دل میں. لیکن ان کی تربیت تو باپ ماں کو کرنا چاہیے، اسلامی تربیت ہونی چاہیے، پھر ان سے نفع ہوگا. بیٹیاں ہیں، ان کا بڑا حق ہے. جی اس جملے کو آپ غلط مت سمجھیے گا، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں.
اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا یا 3 بیٹیوں سے آزمایا، آپ جو بھی معنی کر سکتے ہیں، 3 بیٹیوں سے آزمایا یا 3 بیٹیاں نوازا، مطلب بیٹیاں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے ان تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کیا اور اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ پہنچا دینے کا مطلب قبرستان نہیں، سسرال، ان کا رشتہ ڈھونڈ کر ان کو ان کی منزل تک، وہ تو ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے۔ سسرال شادی تو پھر اولاد کی نسل کی دنیا میں آنے کی اور کوئی ترکیب نہیں ہے، ان کو تو پہنچانا ہے۔ رشتہ ڈھونڈ لیا اور سسرال تک پہنچا دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہوگا، اور صرف جنت میں نہیں ہوگا، فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے ساتھ کتنی دوری پر رہے گا؟ فرمایا دیکھو انگلیاں کتنی دور ہیں، یہ انگلیاں کتنی دور ہیں، دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ بندہ میرے ساتھ ملا ہوا ساتھ ہوگا۔ یہ انعام بیٹوں پر نہیں فرمایا، بیٹیاں خاص طور پر، جس نے بیٹیوں کی پرورش فرمایا ہے اس کو ملے گا، اس کو میرے ساتھ جنت میں رہنا نصیب ہوگا۔ بیٹے چاہے 10 پرورش کر لو، تم بیٹوں کی 10 بیٹوں کی نوکری کر دو، یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ تو میں نے جو کہا تھا نا کہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے بھی اللہ نے بڑھا دیا ہے، یہ کوئی غلط تھوڑی کہا تھا۔ آپ کہیں گے واضح بیٹا کا درجہ تو کیا بات ہے، اور بیٹی تو بیٹی ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا، بیٹی تو بیٹی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے ہمیں چونکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ حساب کتاب جب ہوگا، حشر کے میدان میں دفتر کھل جائے گا، تو ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوگی دربار الہی میں، اے اللہ میرے باپ سے پوچھئے کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا، بھرے حشر کے میدان۔ آپ یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف مکہ والوں کے لیے ہے کہ مکہ والے زندگی میں اپنی بچی کو اپنے سے گڈھا کھود کے دفن کر دیتے تھے، زندہ مٹی ڈال کے مار دیتے تھے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا ہم نکل گئے، اور اگر ایک بچی ہم سے کہہ دے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے زندگی ہی میں ہم کو موت دے دیا تھا، ہمیں کبھی دین کی تعلیم نہیں دلایا تھا، ہمیں دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں دلا کر ہمیں دنیا دار بنا دیا تھا، ہم نماز کے لائق نہیں رہے، ہم روزہ نہیں جانتے تھے، ہم پاکی ناپاکی نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی تو قتل ہے نا۔ پوچھئے میرے باپ ماں نے مجھے کیوں قتل کیا۔ صرف گردن کاٹ دینا قتل نہیں ہوتا ہے، مٹی میں گاڑ کر مار دینا قتل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بچی کو زندگی میں اگر اس کو سیدھا راستہ نہ دکھایا جائے، اس کو دین نہیں سکھایا جائے، اس کو مسلمان نہ بنایا جائے، تو یہ بھی تو قتل ہے۔ تو اگر کوئی بچی کھڑی ہو جائے حشر کے میدان میں اور پوچھے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ ماں سے پوچھئے انہوں نے ہمیں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کی دلا دیا لیکن کلمہ تک تو نہیں پڑھایا تھا، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ قرآن تو نہیں پڑھایا تھا، ایمان نہیں سکھایا تھا، اسلام نہیں بتایا تھا، خود تو جمعہ مسجد میں جا کر لمبی لمبی تقریر اور بکواس سن لیا کرتے تھے، ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہم 10 سال ہاسٹل میں بتا کے تو آئے ہیں، وہاں تو کوئی دین کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب گھر آئے تو یہاں بھی تو کوئی دین کی بات نہیں بتا رہا تھا۔ تو وہ بھی کہہ سکتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھئے کہ مجھے کس جرم میں برباد کیا گیا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، حقوق کی ادائیگی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ایک شخص اپنی بیٹیوں کے لیے بہت تمنائیں رکھتا ہے، بیٹوں کے لیے بڑی تمنائیں رکھتا ہے، بیٹیوں کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں سوچتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بڑا کام لینا چاہے تو لے گا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی حنہ بنت فواد نے نظر مانا، منت مانا
کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ میرے ماں نے تمنا کیا، ماں نے مراد مانگی، ہاں مراد مانگی اللہ سے، حالانکہ وہ یہودیہ تھیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں مراد مانگتی ہیں قبروں پر، ہمارے یہاں کی عورتیں مراد مانگتی ہیں امام باڑوں پر، اور کہاں کہاں سب کو معلوم ہے۔ وہ یہودیہ تھیں، اپنے رب سے کہہ رہی ہیں، وہ قبر سے نہیں کہہ رہی ہیں۔ ہاں جتنا برا کہنا مجھے کہہ لینا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی، عمران کی بیوی نے کہا میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی، میں آپ کے لیے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے یہ بیٹا ہو جائے تو میں اس کو آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آپ تو بہت سننے والے ہیں، میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ فلما وضعتھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ نہیں تھا، وہ بچی تھی، وہ تو بچی تھی، تو تھوڑی سی مایوسی آئی۔ قالت رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب یہ تو میں نے بچی کو جنم دے دیا، میں نے تو آپ سے بچہ مانگا تھا، اور میں بچی کو کہاں مسجد میں جھاڑو کے لیے بھیجوں گی، بچی سے میں کیا دین کا کام لے سکوں گی۔ تھوڑی سی مایوسی آئی، اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، سن لو کوئی بیٹا بھی اتنا کمال کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا ہے جتنے کمال کی یہ تمہاری بیٹی ہے۔ خوش ہو جاؤ، دل میں مایوسی مت لاؤ، جو کمال اس بیٹی کے ذریعہ ہونے والا ہے وہ کسی بیٹا کے ذریعہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ان کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹی کے جیسا تو بیٹا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بیٹی کو اونچا درجہ دینا چاہے، اچھا بنانا چاہے تو پھر بیٹا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو تیرے پناہ میں دے رہی ہوں کہ شیطان نہ پکڑنے پائے، اس کو بھی نہیں، اس کی اولاد کو بھی نہیں، میں تیرے پناہ میں دے رہی ہوں۔ بیٹیوں کا درجہ ہمارے یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا لکھا کے شادی بیاہ کر کے کنارے کر دیا جائے اور رشتہ توڑ لیا جائے، شادی میں خوب دنیا دکھلایا جائے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی میں اتنا خرچہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ 3 بیٹیاں پر میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر 2 ہی بیٹیاں کسی کو ملی ہوں تو وہ تو محروم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہوں اور ان دونوں کی بھی صحیح پرورش کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب صحابہ تھوڑا ٹھٹک گئے کہ اب ایک کے بارے میں اگر پوچھیں کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں، تو چپ ہو گئے۔ مگر آتا ہے کہ اگر کوئی صحابی اٹھ کر پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی اگر کسی کو ملی ہو تو کیا وہ محروم ہوگا، تو حضور اس کے لیے بھی یہ خوشخبری سنا دیتے۔ معلوم ہوا کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما سکتا ہے۔ آج ہم بیٹیوں کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کو پڑھا لکھا کے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دے کر اور شادیوں میں لاکھوں لاکھ خرچہ کر کے اور اس کو بھیج دیں اور اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بولیے محروم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے اس کی شادی میں تو 25 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے اور وراثت اگر دیتے تو وہ تو 2-4 لاکھ روپیہ ہی بنتا، اس سے زیادہ کر دیا ہے، اس لیے وراثت کا حق تو صرف بیٹوں کو دے دو۔ مکان بھی، دکان بھی، کھیت بھی، کھلیان بھی سب بیٹوں کے درمیان بانٹ دو، اور بیٹیوں کی شادی میں چونکہ دھوم دھڑکا بہت ہو گیا ہے اور سارا خرچہ وہیں ہو گیا، اس لیے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دو۔ ایک ایک پائی وصول لے گی خدا کے ہاں، کان کھولو، ایک ایک پائی وصول لے گی، چھوڑے گی نہیں۔ جب وہاں نیکیوں کی کمی آئے گی اور یقیناً آئے گی،
ہمارے یہاں کی عورتیں بہت کم نیکیاں کماتی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں مردوں کو تو کچھ موقع ملتا، ان بیچاریوں کو تو بچوں کے موزہ پہنانے اور جوتا پالش کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو وہ کہیں گی کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، میرا انصاف کر دیجئے، میرے بہت سارے حقوق ہیں ان کے اوپر، دلا دیجئے، باپ سے بھی دلا دیجئے، بھائی سے بھی دلا دیجئے، ماں سے بھی دلا دیجئے، اللہ تعالیٰ دلا دیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ وہ شادی تک ہی بیٹی کا حق بنتا ہے، شادی کے بعد نہیں۔ بس 2-3 منٹ میں بہت دلچسپ واقعہ ہے جو میں بھول جاؤں گا تو پھر کبھی نہیں بتا سکوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی خرمغزے نے، آج بھی ایسے بہت سے خرمغزے ہیں گھومتے پھرتے میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دیا، کہتے نہیں کہتے، تو کوئی خوشی خوشی طلاق دیتا ہے، اب رو طلاق تو غصے ہی میں دیا جاتا ہے نا، ابھی تھوڑے ایسا کہ غصے میں دیا تو نہیں پڑا، وہ تو پڑ گیا، اب رو زندگی وہ بہت آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ بیچاری دل پہ پتھر رکھ کر رہ گئی، کہاں جائیں گے، اب شوہری کے وہاں مرنا وہیں جینا، اب تو ایسا بھاری بندش لگا دیا ہے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے باپ کے ہاں۔ باپ کا آخری وقت آ گیا، نہیں گئی، وہاں سے خبر آیا بہت بیمار ہے، آ کے دیکھ لے، اب اس کے پیر میں تو زنجیر لگی ہوئی ہے، اگر باپ کے یہاں گئے تو طلاق، تو شوہر چھوٹے گا، بال بچے چھوٹیں گے، نہیں جا سکے۔ روح پرواز کر گئی باپ کی، وہاں سے خبر آئی کہ اب تو دفن کفن کا انتظام ہو رہا ہے، اب تو آ کے کم سے کم دیکھ لے مردہ باپ کا چہرہ۔ وہ بیچاری روتی دھوتی چلی گئی کہ زندگی میں تو باپ کو نہیں دیکھ سکے، کم سے کم مرنے کے بعد تو چہرہ باپ کا دیکھ لے۔ چلی گئی، چلی جانے کو تو چلی گئی، مگر کوہرام مچ گیا کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ طلاق ہو گئی تو اب جو پسینہ وہ مطلب نشہ اترا، محبت کا خمار اترا، تو اب بے چین کہ اب ہم شوہر کے ہاں جائیں تو کیسے جائیں؟ تو ان سے پوچھا جا رہا، ان سے پوچھا جا رہا، بڑے بڑے مولانا سے فتویٰ لیا جا رہا، سب کہہ رہے طلاق تو ہو ہی گئی، طلاق تو ہو ہی گئی، طلاق تو ہو ہی گئی۔ وہ لاسٹ میں گھوم پھر کے سب لوگ آ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت آپ بھی بتا دیجئے کیا واقعی اس کو طلاق پڑ گئی؟ انہوں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ باپ کی سانس چل رہی تھی تب وہ پہنچی تھی یا سانس ٹوٹنے کے بعد پہنچی تھی؟ لوگوں نے کہا وہ تو سانس ٹوٹنے کے بعد پہنچی تھی۔ فرمایا طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ جب سانس چل رہی تھی اگر وہ چلی جاتی تو طلاق پڑ جاتی، وہ باپ کا گھر تھا۔ جب سانس ٹوٹ گیا اب وہ گئی ہے تو باپ کے گھر میں نہیں گئی، وہ اپنے گھر میں گئی ہے، اس میں اس کا حصہ ہے، اس کا شیئر ہے، جیسے اس کے بھائیوں کا شیئر ہے ان بہنوں کا بھی شیئر ہے، تو وہ اپنے گھر میں گئی، طلاق کیسے پڑے گی؟ باپ کے سانس چلتے چلی جاتی تب طلاق پڑتی۔ سمجھ میں آیا بیٹیوں کا مسئلہ کہ بیٹیوں کا حق باپ کے ایک ایک چیز میں ہے، مکان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، کھیت میں بھی، کھلیان میں بھی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اولاد کے حقوق کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی حقوق ادا ہو جائیں۔